بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے دنوں مسجد وزیر خان میں ایک گانا شوٹ ہوا اور اس کے اوپر جو مذہبی حلقے تھے بلکہ عام مسلمان بھی جو تھے ان کی دل آزاری ہوئی کہ یہ مسجدوں میں کس قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ بلال سعید گلوکار معروف، انہوں نے اپنا ایک گانا ریکارڈ کیا تھا، صبا قمر اس کے ساتھ ایکٹ کر رہی تھی ان کے ساتھ، اور وہ بہرحال اس گانے کی سٹوری میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ مسجد وزیر خان میں ریکارڈ ہوا تھا اور اس کے اوپر جو شور اٹھا، اس کے بعد جو اداکار اور گلوکار دونوں نے، اداکارہ اور گلوکار نے معذرت بھی کی اپنے اس ایکٹ کے اوپر، لیکن یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ نیا واقعہ وہ کیوں نہیں ہے، میں آپ کو آگے چل کے اس کی تفصیل تھوڑی سی بتاؤں گا۔ جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب ایک معروف شخصیت ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج ہیں۔ انہوں نے اپنی یوٹیوب ایک ویلاگ میں اس واقعے کی مذمت کی، چونکہ ان کا جو تشخص ہے اور وہ بڑے محترم ہیں، ان کا حلقہ ارادت بہت بڑا ہے، ان کے نیاز مندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ دین کا کام بڑی تندہی اور کہتے ہیں نا صدقے دل سے کرتے ہیں، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے، فی سبیل اللہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، دین کی خدمت۔ تو انہوں نے اس پہ احتجاج کیا، انہوں نے بھی اپنے ویلاگ میں بتایا کہ جی کہ یہ کام پکڑا ہوا ہے محکمہ اوقاف والوں نے، وہ کسی اور آرکیالوجی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ آثار قدیمہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ نکاح اگر کسی نے پڑھوانا ہے اپنا تو 50,000 سے لے کے تو لاکھوں روپے تک وہ جو ہے پیسے لیتے ہیں۔ یہ بات ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ انہوں نے کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو نکاح جتنے ہو چکے ہیں وہ ان کے نام وغیرہ اس رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں، ایڈریس وغیرہ، تو آپ وہاں پہ جا کے کوئی بھی بندہ اگر حکومت انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے، کوئی ادارہ، تو جا کے ان سے پوچھ لے کہ انہوں نے کتنے کتنے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے کاموں کی وہ کہتے ہیں نا کہ رسید یا کوئی لکھت پڑھت تو ہوتی نہیں ہے، یہ سرکاری خزانے میں تو جانے نہیں ہوتے۔ تو اس پہ جو محکمہ اوقاف ہے، اس کے جو ڈی جی ہیں مذہبی امور، ان کا نام ہے جناب طاہر رضا بخاری صاحب، انہوں نے اس واقعے یعنی اس ویلاگ کو بہت زیادہ مائنڈ کیا جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب کے، اور انہوں نے جناب ان کو ایک خط لکھ دے مارا، جس کو اردو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ جناب کہ آپ نے ہم پہ یہ الزام لگایا محکمے پہ کہ ہم جو ہیں ہم نے فیس رکھی ہوئی ہے نکاح کی، اور ہم تو فیس نہیں لیتے، ہم نے انکوائری کی ہے، اور جو جامعہ مسجد ہے یعنی بادشاہی مسجد جو ہے اس کے ہم نے خطیب سے بھی استفسار کیا ہے، تو انہوں نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ تو بھائی یہ تو جسٹس غازی نصیر اختر صاحب نے یہ بات کی نہیں تھی کہ حکومت نے کوئی فیس رکھی ہوئی ہے، حکومت کب اس طرح کے کام کرتی ہے؟ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں نا، دوسرے الفاظوں میں حرام خوری ہے، سادہ لفظوں میں، جو یہ لوگ کرتے ہیں، پیسے لے کے یہ والے کام کرتے ہیں۔ اب یہ کس دینی خدمت یا کون سی قومی خدمت تھی یا دینی خدمت تھی جو بلال سعید صاحب کو جو ہے مسجد وزیر خان میں ریکارڈنگ کرنے کی اجازت دی گئی؟ اب اس کا جو جواب ہے، یا یہ فی سبیل اللہ بھی اگر آپ نے کام کیا تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیا محکمہ اوقاف جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اجازت دیتا ہے کہ جی جو مرضی آئے یہاں پہ شوٹ کرے؟ ویسے تو ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیمرے کے سے تصویریں کھینچنا منع ہے، جتنی بھی ہماری جو سرکاری املاک ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو لیکن کوئی بھی جائے درخواست دے، اور یہ کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ سرکاری نلکا لگانا ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، میٹر لگوانا ہو رشوت دینی پڑتی ہے، علاج کروانا ہو رشوت دینی پڑتی ہے، تو محکمہ اوقاف جو ہے وہ کیا مکہ اور مدینہ میں قائم ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی مطلب یہ کہ پاکستان کے اداروں کے اثرات وہاں پہ مرتب نہیں ہوئے، وہاں پہ فرشتے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ اور کتنی انکوائریاں جو ہیں، جو کہہ لیں تحقیقاتی ادارے ہیں ہمارے، جس طرح اینٹی کرپشن میں کتنی تحقیقات جو ہیں انکوائریز پڑی ہوئی ہیں محکمہ اوقاف والوں کی، اور محکمہ اوقاف درباروں میں کیا کرتا ہے، مزاروں پہ کیا کرتا ہے، اور جو سرکاری مساجد ہیں وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاؤں۔ ایک پاکستان کے سابق صدر تھے، ان کے داماد جو تھے وہ یہ جو ہوتی ہے نا پروڈکشن ہمارے والا کام، وہ ابھی بھی کرتے ہیں، وہ اب تو خیر وہ صدر نہیں رہے لیکن ان کے داماد تو بہرحال وہ ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ جو ڈی جی آرکیالوجی تھے اس وقت کے، ان کے دور میں،
تو انہوں نے خط لکھا، یعنی ایک ادارے کی طرف سے، ایک ہمارے محترم ادارے کی طرف سے خط آیا کہ یہ صاحب آ رہے ہیں اور ان کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انہوں نے کچھ یہاں پہ کام کرنا ہے۔ تو مسجد وزیر خان میں، بادشاہی مسجد میں بھی، اور اس طرح کا بتایا جاتا ہے کہ شاہی قلعے میں بھی انہوں نے شوٹ کیا، اور پوری فیسیلیٹیٹ کیا گیا ان کو ریاست کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، آرکیالوجی کی طرف سے، محکمہ اوقاف کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ چونکہ داماد تھے صدر صاحب کے، تو سٹینڈ سٹل پہ تھی ہر چیز۔ تو وہ جو ڈی جی آرکیالوجی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان سے ایک دھیلا بھی نہیں لیا تھا، اور لے بھی کیسے سکتے تھے، نہ تو کوئی سرکاری فیس مقرر تھی اور نہ کچھ اور تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ ایک یہ جو سیلولر کمپنی ہوتی ہے نا، موبائل کمپنیاں، ان کا اشتہار چل رہا ہے، تو وہ سارے مناظر وہی ہیں۔ وہ قومی ترانہ تھا، وہ وہاں پہ شوٹ ہوا تھا، اور وہ کہا جاتا ہے، یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ موصوف جو داماد صاحب تھے انہوں نے 1 کروڑ روپیہ لے کے اور وہ بیچ دیا تھا، مطلب وہ ایک سیلولر کمپنی کو، تو وہ انہوں نے وہ اشتہار چلایا۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ ڈی جی آرکیالوجی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں رکھی ہوئی تھی، لیکن جو اس طرح کے جب کام ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈونیشن لے لیتے تھے ہم۔ اب وہ ڈی جی آرکیالوجی، ان کا نام عوریہ مقبول جان ہے، وہ اس وقت ڈی جی آرکیالوجی تھے۔ انہوں نے طریقہ یہ رکھا ہوا تھا کہ سرکار نے تو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی کہ اس طرح کے جب شوٹس ہوں، اس طرح کے جب پروگرام ہوں تو ان کو شوٹ کرنے کے لیے کوئی فیس نہیں ہوتی۔ البتہ وہ کہتے ہیں میں نے خود سے یہ رکھا ہوا تھا کہ اس طرح کی جو کوئی پارٹی ہے کام کرنے کے لیے جو مونومنٹس ہیں ان کو یوز کرے، آثار قدیمہ کو یوز کرے۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، شاہی مسجد جو ہے ہماری وہ بھی، اور جو مسجد وزیر خان ہیں، یہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا بھی حصہ ہیں، یہ آثار قدیمہ ہے ہمارا، اور آباد مسجدیں بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے رکھا ہوا تھا کہ 20 سے 25 لاکھ روپیہ ڈونیشن دے دیتے تھے لوگ، لیکن ان سے خیر نہیں لیا گیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو ڈونیشن ہوتا تھا وہ سرکار کے کھاتے میں جاتا تھا، وہ فیس تو نہیں ہوتی تھی، ایک عطیہ ہوتا تھا جو محکمے کی بہبود کے لیے یا آثار قدیمہ کی بہبود کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ تو آپ میں سے بہت سے آپ کے جاننے والے ہوں گے جن کی، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جامعہ مسجد جو ہے ہماری بادشاہی مسجد، وہاں پہ نکاح پڑھوانے کی، کہ وہاں پہ ہمارا نکاح ہو۔ میرے کئی جاننے والے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اپنے نکاح کروائے ہیں، اور بلکہ میرے جو ایک پروڈیوسر تھے، اب تو وہ اینکر ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے، زہیب بٹ صاحب، آپ ان کو اکثر ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سٹی 42 پہ کے اوپر، ان کا بھی نکاح بادشاہی مسجد میں ہوا تھا۔ بہرحال صحافیوں کا معاملہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ انہوں نے کوئی پیسے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے، یا کسی کی خدمت کی تھی کہ نہیں۔ یہ خدمت بھی ہوتی ہے، اور خدمت جو ہوتی ہے وہ اتنا بڑا منہ کر کے خدمت وصول کی جاتی ہے۔ ایک محلے کی مسجد میں آپ نے نکاح پڑھنا ہو، سرکاری وہ فیس جتنی ہے اس سے ہٹ کے جو مولوی صاحب ہیں وہ کتنے پیسے لے جاتے ہیں، تو یہ تو پھر بادشاہی مسجد تھی۔ لیکن جو طاہر رضا بخاری صاحب ہیں انہوں نے بڑی اچھی حرکت کی، میں معافی چاہتا ہوں یہ والا لفظ بولتے ہوئے، کہ انہوں نے نذیر غازی صاحب کو ایک خط لکھا ہے، اور ساتھ میں اس خط کی کاپی جو ہے وہ 92 نیوز کو بھی بھیجی ہے، اور اس میں بیسیکلی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ نذیر احمد غازی صاحب جو ہیں، جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، یہ آپ کے ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، صبح نور کے نام سے ایک مذہبی پروگرام ہے، وہ صبح کرتے ہیں 92 نیوز کے اوپر، تو یہ بھی ہم آپ کے علم میں لانا چاہتے تھے۔ مطلب کیا تھا کہ آپ بھی ان کے خلاف کوئی ہل جل کریں، تو بڑی غلط حرکت ہے یہ والی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، طاہر رضا بخاری صاحب نے، جو انڈائریکٹ ہے بات، یا یوں کہہ لیں کہ اندرون خانہ، جسٹس نذیر احمد غازی صاحب فی سبیل اللہ جمعہ پڑھاتے ہیں لاہور میں جامعہ مسجد غوثیہ مسلم ٹاؤن میں، تو اس کمیٹی کو بھی موصوف طاہر رضا بخاری صاحب جو ہیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں اس مسجد کمیٹی کو کہ جناب ان کا یہاں پہ جمعہ پڑھانا بند کریں، ان کا داخلہ یہاں پہ بند کریں، ورنہ میں آپ کی مسجد تحویل میں لے لوں گا۔ بھی کیوں لے لیں گے آپ؟ تو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو ڈی جی صاحب ہیں طاہر رضا بخاری صاحب، ان کے میرا خیال ہے کہ ان کی بھی کوئی قلعہ بڑا مضبوط ہے۔ جو آپ پاکستان کے معروف صحافی ہیں خوشنود علی خان صاحب، انہوں نے اپنے کالم میں یہ ذکر کیا، یہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر بھی آ جائے گا، کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ مسجد وزیر خان میں یہ جو ڈانس والی تقریب ہوئی ہے، جو شوٹ ہوا ہے، اس کی ذمہ داری صرف اور صرف ڈی جی کے اوپر ہے، اور یہ ڈی جی وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیوں نہیں ہٹایا جا رہا، اور اس کے کیا سورسز ہیں، یا کیا اس کی سفارش ہے، یا کتنا تگڑا آدمی ہے۔
یہ ان صاحب کے دور میں جو نالین مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بادشاہی مسجد سے چوری ہوئے تھے، تب بھی یہی ڈی جی صاحب تھے۔ تو اتنا نالائق اور فارغ قسم کا آدمی، اس کو تو مقدمہ چلنا چاہیے ان کے خلاف، فوجداری مقدمہ چلنا چاہیے کہ ایک جو کہتے ہیں متبرک چیز جو ہے، ایک متبرک نالین مبارک جو ہے، یہ دنیا مرتی ہے ان کے اوپر، ان کے ایک دیدار کے اوپر لوگ اپنی جمع پونجی لگانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ پاکستان کی مسجد سے چوری ہو گیا۔ اور ذمہ دار کون ہے؟ یہی ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری صاحب، لیکن ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہو رہی، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مترادف ایک تو آپ نے مسجد میں ڈانس کروایا اور اس کی شوٹنگ کروائی اور اداکاری کروائی، اور مسجد کا جو کہتے ہیں نا تقدس اور پامال کیا، اس کی تقدیس کو پامال کیا، اور الٹا جو اس کے اوپر احتجاج کر رہا ہے آپ اس کے خلاف کارروائی کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو اپنے اس ڈی جی کو دوسرے الفاظ میں لگام ڈالنی چاہیے اور ان سے باز پرس کرنی چاہیے۔ وہ کام جو شہباز شریف صاحب نہیں کر سکے نالین مبارک کے معاملے میں، ان کی تو یہ کم از کم عثمان بزدار صاحب شہباز شریف سے زیادہ جو ہیں، وہ میرا ماننا ہے، میں یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، لیکن یہ جو ہیں یہ عثمان بزدار صاحب، ان کا جو تشخص ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ عاشق رسول ہیں، عقیدت مند ہیں۔ میں شہباز شریف کو کم تر عاشق رسول نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب کی شخصیت یہ ہے کہ وہ روحانی شخصیات کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے یہ ایمان کا معاملہ ہے، اس پہ وہ انیشیٹو لیں، اور یہ جو ڈی جی صاحب ہیں طاہر رضا بخاری صاحب، ان کی باز پرس کریں، ان قانون کو حرکت میں لائیں ان کے خلاف، تاکہ آئندہ جو مساجد کی حرمت ہے اور ان کا جو تقدس ہے وہ پامال نہ ہو۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔